السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کلاس جو ہے قواعد کی دوسری کلاس رہے گی۔ یہ جو ہے قواعد کا دوسرا پارٹ رہے گا۔ پہلا پارٹ ہم پڑھا چکے ہیں، اس میں جو ہے آپ کو اسم کے بیان، فعل کے بیان، ساری چیزیں ہم پڑھا چکے ہیں، مثال کے ساتھ سمجھا چکے ہیں۔ آپ لوگ اگر جن لوگوں نے پہلا کلاس نہیں دیکھا ہے قواعد کے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلا والا کلاس جو ہے وہ دیکھ لے، تبھی جا کے آپ کو دوسرا والا کلاس قواعد کا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے پہلے والی کلاس میں سمجھائی گئی ہے، اور وہ پہلا کلاس ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں شروع میں جو سمجھایا گیا ہے تو وہ کافی بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہوگا، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے والے کلاس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد قواعد کا یہ جو دوسرا کلاس ہے اس کو دیکھیں، تب جا کے یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو جیسا کہ ہم نے فعل کی قسمیں ہم پڑھا رہے تھے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فعل کا جو ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو ہے تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ماضی، دوسرا حال، تیسرا جو ہے مستقبل۔ تو فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو بیتے ہوئے، گزرے ہوئے، یعنی جو پاسٹ کی جن واقعے یا جن سینٹینس سے، جن جملوں سے ہم کو گزرے ہوئے وقت کا معلوم ہو تو وہ فعل ماضی کہلائے گا، اور جن واقعے، جن سینٹینس سے اور جن جملوں سے ہم کو، جو سینٹینس یا جو جملے سے ہم کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو بات بولی جا رہی ہے یہ ورتمان میں چل رہا ہے، تو وہ فعل حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم پرزینٹ بولتے ہیں، پرزینٹ ٹینس بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر کسی آنے والی چیز کی خبر ملے، آنے والی بات کہی جائے، تو وہ زمانہ مستقبل کہلاتا ہے۔ جیسے وہ کل آئے گا، تو یہ فیوچر کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بھوش کی بات ہو گئی۔ تو اسی طرح سے زمانہ کی تین قسمیں ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، ہندی میں بھی پڑھے ہوں گے آپ، کہ ایک ہوتا ہے بھوت کال، دوسرا ہوتا ہے ورتمان کال، تیسرا ہوتا ہے بھوش کال۔ تو آپ اس طرح کے لحاظ سے اردو میں بھی فعل کی تین قسمیں ہوتی ہے۔ نمبر ایک پر فعل ماضی ہوتا ہے، یہ فعل ماضی ہوتا ہے جو گزرے ہوئے وقت کو بتاتا ہے۔ نمبر دو پہ جو ہے فعل حال ہوتا ہے، تو جو چلتے ہوئے ٹائم کو بتاتا ہے، جیسے میں کھا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، یہ ہو گیا۔ اب ماضی کی مثال یوں سمجھ لیجیے آپ کہ وہ گیا تھا، تم آئے تھے، تو یہ گزرے ہوئے وقت کی بات ہو گئی، تو اسی کو ماضی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مستقبل کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ وہ کل آئے گا، وہ کل جائے گا، تو یہ مستقبل کی مثال ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں، نوٹس کے اعتبار سے پڑھیں گے ہم لوگ کیا ہے نوٹس میں، ایگزام میں کیا پوچھے جاتے ہیں، کس طرح کے سوال آتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی کے اقسام مع تعریف، یعنی فعل ماضی کتنی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ فعل ماضی 6، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 6۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی شکیہ جس کو ماضی احتمال بھی بولتے ہیں، نمبر 6 پہ ہے ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ۔
آپ سب کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق، ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمانہ ماضی میں ہونے کی صرف خبر ملتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بعد اور قریب کا ہم کو نہیں بتاتا ہے، صرف اس میں کام کے ہو جانے کی خبر ملتی ہے۔ جیسے ساجد آیا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ساجد آیا تھا یا ساجد آ رہا تھا، اس طرح کی کوئی یہ نہیں، صرف خبر مل رہی ہے کہ ساجد آیا۔ لڑکوں نے پڑھا، کب پڑھا، نہیں پڑھا، کس ٹائم پڑھا، یہ سب کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکوں نے پڑھا یعنی ماضی کی خبر دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے قریب یا دور یا چل رہا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے لکھا، ٹھیک ہے، یہ ماضی مطلق کی مثال ہے۔ ماضی قریب، اب دیکھیے اس میں جو کام ہوا ہوگا وہ فوراً کی بات کرے گا، یعنی ابھی۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں تو ہوا ہو مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو۔ جیسے فیضان آیا ہے، مطلب فیضان ابھی آیا ہے۔ میں نے کھانا کھایا ہے، یعنی میں نے فوراً کھانا کھایا ہے۔ تم نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماضی قریب کی مثال ہے۔ ماضی بعید کی، یعنی جس کام کو بہت ٹائم ہو چکا ہو، وہ فعل ہے جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو، بہت دیر ہو چکی ہو۔ جیسے ڈاکٹر آیا تھا، ڈاکٹر آیا ہے نہیں، آیا تھا، یعنی بہت دیر ہو گیا یا کئی سال ہو گئے یا کئی دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھے تھے، ہم پڑھے تھے۔ تم لوگ پارک گئے تھے، کب گئے تھے، نہیں گئے تھے، کس دن گئے یا آج گئے ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی دور کی بات کر رہا ہے یہ۔ تم لوگ پارک گئے تھے۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کچھ عرصے تک جاری تھا، کام کچھ عرصے تک جاری تھا۔ جیسے ہر روز بس سے جایا کرتے تھے، کیا مثال، ہر روز بس سے جایا کرتے تھے۔ وہ مار کھایا کرتا تھا، یعنی اس میں گزرے ہوئے وقت میں کام کا جاری رہنا پتہ چل رہا ہے۔ تم کلاس میں سویا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ماضی استمراری کی مثال ہے۔ دیکھیے ماضی شکیہ، جس کو ماضی احتمال بھی کہتے ہیں۔ ماضی شکیہ وہ فعل ہے، وہ ماضی ہے جو زمانہ ماضی میں ہوا ہو مگر اس میں شک یا شبہ پایا جاتا ہو۔ ماضی شکیہ وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں ہوا ہو مگر اس میں شک یا شبہ پایا جاتا ہو۔ جیسے وہ سویا ہوگا، وہ سویا ہوگا، ٹرین چل چکی ہوگی، وہ لوگ سوئے ہوں گے، ٹھیک۔ اب دیکھیے ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ وہ فعل ہے، ماضی شرطیہ وہ فعل ہے جس میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے۔ کاش تم پہلے ہوتے تو ٹرین، یعنی کاش تم پہلے آتے تو ٹرین ضرور مل جاتی، کاش تم محنت کیے ہوتے تو کامیاب ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس دوسرا کیا ہے، متعلق فعل۔ سوال، متعلق فعل کسے کہتے ہیں؟ سوال میں کیا ہے، متعلق فعل کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ لفظ جو کسی فعل، صفت اور دوسرے متعلق فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہو۔ اس میں عام طور پر کسی فعل کے ہونے کی جگہ، کسی فعل کے ہونے کی جگہ، وقت اور سبب کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ جیسے آج، کل، یہاں، وہاں، اس لیے، کیونکہ، یہ سب کیا ہے، متعلق فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب لفظ کیا ہے، ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی فعل کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کیا ہے، حروف کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے، حروف۔ یہاں پہ حروف سے مراد وہ حروف نہیں الف با، یہاں پہ حروف سے مراد پریپوزیشن ہے، جس کو جیسے آف، ان، آن، یہ سب آپ نے پریپوزیشن میں پڑھا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی پر، میں، تک، یہ سب کیا ہے، حرف کہلاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں۔
अब समझते हैं आगे हर्फ किसे कहा जाता है। जवाब, वो गैर मुस्तकिल अल्फाज, वो गैर मुस्तकिल अल्फाज जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माने ना दे, कोई माने ना दे, बल्कि उनके साथ किसी दो इसम या एक इसम और एक फेल के मिलकर, एक फेल से मिलकर अपने माने जाहिर करें। जैसे देखिए ये फेल है, का, की, को, तक, से, मैं, पर। तो ये सब क्या है, फेल है। अब देखिए, और फेल जो है कई तरीके के होते हैं, फेल की कई किस्में होती है। अब देखिए, हर्फ के हर्फ के अक़साम, हर्फ के अक़साम। अब हर्फ की कितने अक़साम है, कितनी किस्में हैं, देखिए चार किस्में हैं। हर्फ की कितनी किस्में हैं, चार किस्में। नंबर एक, हर्फ रफ़्त। नंबर दो, हर्फ अत्फ। नंबर तीन, हर्फ ताकीद। नंबर चार, हरूफ फिजाइया। अब देखते हैं, सबकी तारीफ देखते हैं कि हर्फ रब्त किसे कहते हैं। रब्त वो हर्फ है जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताता है, जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताता है। जैसे उसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने कहा, मैंने कहा। हर्फ अत्फ, ये दो लफ्ज हैं, ये दो लफ्ज या जुमलों को जोड़ने का काम करता है। हर्फ अत्फ क्या है, ये दो लफ्जों या जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सुबह और शाम, इसमें हर्फ अत्फ कौन है, वाव है, ठीक है। बच्चे और बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। मर्दों औरत, तो इसमें और क्या है, बच्चे और बूढ़े में ये हर्फ अत्फ है। और जैद की बकरी में क्या है, हर्फ रब्त कौन सा है, की है, ठीक है। अब देखिए नंबर तीन पे ताकीद, उसे हर्फ उस हर्फ को कहते हैं, या उसे हर्फ तखसीस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ताकीद को क्या कहते हैं, हर्फ तखसीस भी कहा जाता है। फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। हर्फ अत्फ जो है फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, मैंने तुमसे ही कहा था, तुमने ही कहा है, ठीक है। तो ये ही जो आया है, तो ये ताकीद के लिए आया। किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ही जो है ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब देखिए हरूफ फिजाइया, वो हरूफ वो हरूफ जो जो जोश और जज्बे में बेख्तियार जुबान से निकल आते हैं, जो जोश और जज्बे में बेख्तियार जुबान से निकल आते हैं। जैसे आहा, छी छी, ओहो। अब ये जुमला देखिए, ये हरूफ फिजाइया कैसे इस्तेमाल किस तरह से होता है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं या किसी की बात सुनते हैं, तो कहते हैं आहा कितनी अच्छी बात कही, ठीक है। या कोई चीज बुरी लगती है, कहते हैं छी छी छी, इसको साइड करो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हम देखते हैं और बेसाख्ता जो हमारे जुबान से जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं, वो हरूफ फिजाइया कहते हैं, कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, अब जुमले के ऊपर हम लोग चलते हैं। जुमला किसे कहते हैं, जुमला किसे कहा जाता है, जुमला के बारे में समझते हैं। अभी तक तो हम लोग फेल, इस्म, हर्फ वगैरह के बारे में समझ रहे थे कि ये सब क्या होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब जो है हम लोग जुमला के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में कि जुमला किस तरह से बनता है। अभी हर्फ के बारे में हम लोग समझ रहे थे, लफ्जों के बारे में समझ रहे थे, अब जुमला के बारे में समझेंगे, ठीक है। सवाल देखिए, जुमला किसे कहते हैं, सवाल क्या है, जुमला किसे कहते हैं। जवाब, लफ्जों के उस मजमूए को कहते हैं
جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، لفظوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ نوٹ: جملہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ جملہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو۔ نمبر ایک پہ مسند ہے، نمبر دو پہ مسند الیہ۔ نمبر ایک پہ کیا ہے؟ مسند، نمبر دو پہ مسند الیہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسند کسے کہا جاتا ہے اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، مسند الیہ جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، مسند الیہ جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور مسند ہے جس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ مسند ایک ہوتا ہے یا دو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا جتنے نام ہوں گے، یعنی کام کرنے والے کو جو جملے میں پورا کا پورا کام جس پر منحصر ہوتا ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو کام کیا جاتا ہے پورے جملے میں اسے مسند کہتے ہیں، یا مسند یا خبر کہلاتا ہے۔ مسند کو ہی خبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، زید بیمار ہے، یہ ایک جملہ ہے، زید بیمار ہے، اس میں زید کیا ہو جائے گا؟ مسند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیمار ہونے کا کام کون کر رہا ہے؟ مسند کر رہا ہے، اور یہ زید کر رہا ہے، زید مسند الیہ ہے۔ زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اس لیے کہ یہ اسم بھی ہے، یہ اسم بھی ہے، اور شروع میں بھی آیا ہے، تو جو بھی شروع میں آتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ شروع میں کیا جو آتا ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اسی کو مبتدا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس پر مسند الیہ کا کام واقع ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، اور اسے خبر کہتے ہیں۔ محمد گھر سے آیا، محمد گھر سے آیا، اس میں پہلے کون ہے؟ محمد ہے، ٹھیک ہے۔ اور محمد کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ محمد گھر سے آیا، تو یہ گھر جتنے ہیں یہ مسند ہو جائے گی، اور اسی کو خبر کہتے ہیں۔ لڑکے کتاب پڑھتے ہیں، لڑکے کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک لفظ جو پہلے استعمال ہوا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ لڑکا استعمال ہوا، یہ ابتدا میں ہے، اسی کو مبتدا کہتے ہیں، اور اسی کو مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور پورا یہ سینٹینس جو ہے کتاب پڑھتے ہیں، تو یہ مسند کہلائے گی، اور اسی کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جملہ کی قسمیں، ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ جملہ کیسے بنتا ہے، جملہ میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہے جملہ کی قسمیں، جملہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ معنی کے اعتبار سے جملہ کی 5 قسمیں ہوتی ہے۔ کس کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے؟ معنی کے اعتبار سے جملہ کی 5 قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک پہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ نمبر ایک پہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ کی قسمیں معنی کے اعتبار سے جملہ کی 5 قسمیں۔ جملہ کی کتنی قسمیں معنی کے اعتبار سے؟ جملہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک پہ خبریہ، نمبر دو پہ کیا ہے؟ سوالیہ، نمبر 3 پہ امریہ، نمبر 4 پہ استجابیہ، اور نمبر 5 پہ فجائیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ کی قسمیں ہیں اور جملہ کے نام ہیں، جو قسمیں ہیں سب کے نام ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دی جائے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دی جائے یا نہ دی جائے۔ جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے، احمد کتاب پڑھتا ہے، وہ نہیں سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جملے سے پوری خبر مل رہی ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ نگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو، خبر مثبت ہو یا منفی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن خبر ہم کو مل رہی ہے، یہی جملہ خبریہ کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ جملہ سوالیہ۔ سوالیہ وہ جملہ ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ جیسے کیا لڑکے اسکول گئے، کیا لڑکے اسکول گئے، وہ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا، یہ لفظ کیا جو ہے یہی سوال کھڑا کرتا ہے، کیا لڑکے اسکول گئے، وہ کون ہے۔ لفظ کون کیا ہے، اس سے سوال کیا گیا وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا تم کون ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ لفظ جب ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہی سوال
سوالیہ جملہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ امریہ، ٹھیک ہے، وہ جملہ ہے، نمبر 3 جملہ امریہ، وہ جملہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے۔ دیکھیے، کام حکم دینا نگیٹو بھی ہو سکتا ہے، حکم دینا پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے، حکم دینا مثبت بھی ہو سکتا ہے، حکم دینا منفی بھی ہو سکتا ہے۔ بس اتنا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جملہ امریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی حکم کا پتہ چلے، جس میں کسی حکم کا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ جیسے پانی لاؤ، جیسے پانی لاؤ، مت کھیلو، تو دونوں جملہ مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، لیکن دونوں کیا ہے؟ دونوں میں حکم دیا جا رہا ہے، اسی لیے جملہ امریہ ہوگا۔ نمبر 4 پہ جملہ استجابیہ، نمبر 4 پہ کیا ہے؟ جملہ استجابیہ، وہ جملہ ہے جس میں حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جائے، جس میں حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جائے۔ جیسے یہ پھول کتنا خوبصورت، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، کتنی اچھی بات کہی، کتنی اچھی بات کہی۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تعجب کا تعجب کا احساس ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 فجائیہ، خوشی یا غم کو، خوشی یا غم کے موقع سے جو بے اختیار الفاظ نکلتے ہیں انہی پر یہ جملہ مشتمل ہوتا ہے، انہی پر یہ جملہ مشتمل ہوتا ہے۔ خوشی یا غم کے موقع سے جو بے اختیار الفاظ نکلتے ہیں انہی پر یہ جملہ مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے افسوس وہ مر گیا، افسوس وہ مر گیا، ہائے وہ ڈوب گیا۔ تو اس طرح کی جو یہ لفظ ہائے اور افسوس جو لگا رہے نا، یہی جملہ فجائیہ کی علامت ہے، پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں، ابھی تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے معنی کے اعتبار سے جملہ کی قسمیں پڑھ رہے تھے، تو معنی کے اعتبار سے جملہ کی 5 قسمیں تھی۔ اب جو ہے ہم لوگ بناوٹ کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے کیا ہے؟ جملہ کی 3 قسمیں، بناوٹ کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ جملہ مفرد، دوسرا ہے جملہ مرکب مطلق، جملہ مرکب مطلق، نمبر 3 پہ ہے جملہ مرکب ملتفت، ٹھیک ہے۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ جملہ مفرد، یہ وہ جملہ ہے جس میں ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہو، ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہو۔ جیسے میں کتاب پڑھتا ہوں، تو اس جملے میں میں جو ہے یہ پہلے ابتدا میں ہے، اسی کو مبتدا کہتے ہیں اور اسی کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ کتاب پڑھتا ہوں یہ پوری مسند ہے اور اسی کو خبر کہا جاتا ہے۔ شمع روتی ہے، اس میں شمع مسند الیہ ہے اور روتی ہے یہ مسند ہے اور خبر کہا جاتا ہے اسے۔ آفتاب طلوع ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جملے ہیں مثال کے طور پہ۔ جملہ مرکب مطلق، اس میں 2 یا 2 سے زائد جملے شامل ہوتے ہیں، اس میں 2 یا 2 سے زائد جملے شامل ہوتے ہیں اور انہیں حرف عطف کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے ایک جملے کا دوسرے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ایک جملے کا دوسرے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے پرویز اسکول میں پڑھتا ہے، پرویز اسکول میں پڑھتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اور اس کی بہن کام کرتی ہے۔ تو دونوں جملے میں الگ الگ بات کہی گئی، پہلے جملے میں پرویز کے بارے میں بات کہی گئی اور پوری بات کہی گئی ہے، کیا کہی گئی ہے؟ پرویز اسکول میں پڑھتا ہے، یہاں پرویز کی بات ختم ہو گئی اور دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے اور سے، اس کی بہن کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے معنی کے اعتبار سے دونوں جملے کے معنی الگ الگ ہیں، دونوں کے کام الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جملہ ایک ہی شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں حصے کے الگ الگ معنی ہیں۔
جملہ مرکب ملتفت کیا ہے؟ جملہ مرکب ملتفت، اس میں کئی جملے شامل ہوتے ہیں، اس میں کتنے کئی جملے شامل ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک اصل جملہ ہوتا ہے، اس میں ایک اصل جملہ ہوتا ہے اور دوسرے جملے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور دوسرے جملے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہر جملے کا معنوی اعتبار سے دوسرے جملے سے تعلق ہوتا ہے، ہر جملے کا معنوی اعتبار سے دوسرے جملے سے تعلق ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، میں جیسے ہی گھر سے نکلا بارش شروع ہو گئی، میں جیسے ہی گھر سے نکلا بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش شروع ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ کہ میں جیسے ہی گھر سے نکلا، یعنی میں جا رہا تھا، جیسے ہی گھر سے نکلا جانے کے لیے کہ بارش شروع ہو گئی، تو یہاں پہ بارش کا تعلق پہلے والے جملے سے ہو جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں جو ہیں فوائد کے اعتبار سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر جو چیزیں سمجھ میں نہ آئی ہو وہ آپ لوگ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے بتا دیں، انشاءاللہ ان کو بہت جلد ان کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، جو لوگ نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔